بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام تعلیم و تزکیہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے پروگرام کا وہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ مرنا اور اس کی وفات کا جو ہر انسان کا اس کے ساتھ پالا پڑنا ہے موت کے ساتھ، تو کبھی نہ کبھی ضرور یہ سوال آتا ہے کہ آخر جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہوگا کیا۔ آج کے جو ہمارے پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس موضوع پہ جو ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر حافظ عثمان الہی بن عباس صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک بار پھر القمر ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا جی۔ حسب پہلا سوال یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے مومن اور فاسق کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں ان دونوں کے لیے کوئی مختلف کیفیت بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دیکھیں جو مومن اور جو فاسق ہے اس کی جو روح نکلنے کی کیفیت ہے اللہ نے الگ الگ بیان کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کی روح بھی اس طرح نکلے اور فاسق کی روح بھی اس طرح نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ طیبون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جو مومن ہے جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں، اور سلام کہہ کر کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے اعمال اچھے تھے۔ اس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن شخص کی جب روح نکلتی ہے اتتہ الملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ بحریرۃ بیضاء، ایک سفید اور چمکتا روشن ریشم کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ ریشم کا لباس ایسے ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کأطیب بریح المسک، اس کے اندر سے کستوری سے زیادہ خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے جنت کے لباس میں سے ایک لباس کے اندر پہنا کے اس کی روح کو علیین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو فاجر ہے اور جو فاسق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، جو ظالم شخص ہے جب وہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ اس کی جان اتنی مشکل سے نکلتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑی دار درخت ہو، جھاڑی دار درخت کے اوپر ایک بریک کپڑا ڈال دیا جائے، اور جب اس کپڑے کو کھینچا جاتا ہے جس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طرح فاجر اور فاسق کی روح نکلتی ہے۔ اور فاجر اور فاسق کی جب روح نکلتی ہے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے ایک انوکھی شکل میں آتے ہیں اور آ کر اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے بدبخت روح، تیرے پر اللہ کی پھٹکار ہو، تو اپنے نفس سے باہر نکل۔ اور جب اس کو آسمان پر لے کے جایا جاتا ہے، جہنم کے ٹاٹ میں سے ایک ٹاٹ میں اس کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس بدبخت روح کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اس بدبخت روح کو نیچے پھینک دو، زمین کی پستیوں میں پھینک دو، پھر اس کو زمین کی پستیوں میں اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مومن اور فاجر کی روح کے نکلنے کی کیفیت ہے۔ مومن کی جو روح ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، اور جو فاسق اور فاجر کی روح ہے وہ جب نکلتی ہے تو اس کو بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے۔ اب سب قبر میں سوالات ہوتے ہیں، فرشتے سوالات کرتے ہیں، کون کون سے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جواب دینے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ اور ساتھ میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سوالات ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے جو پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس کو سامنے حاضر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ دونوں دیکھیں جی، جو سوالات کا تعلق ہے کہ سوالات کون سے کیے جاتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان قبر کے اندر چلے جاتا ہے تو اس سے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال یہ کہتے ہیں من ربو کا۔ یہ جو سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یہ توحید کا امتحان ہے۔ یہ صرف وہی جواب دے گا کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر گزری ہے۔ شرک کرنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا ربی اللہ۔ اگر زبان سے کہنا، یہ زبان سے الفاظ ادا کرنے آسان ہے،
دنیا میں کہہ سکتے ہیں ربی اللہ، مگر آخرت کے اندر قبر کے اندر وہی سوال دے گا کہ جس کی پوری زندگی اللہ کی توحید پر گزری ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر جواب ٹھیک ہوا تو ربی اللہ، ربی اللہ کہا تو جواب ٹھیک ہو، اگر جو برا شخص ہے تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ اسی طرح دوسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا، تیرا پیغمبر کون ہے؟ اب یہ رسالت کی تصدیق کے متعلق سوالات۔ اب یہ پہلا کون سا تھا؟ توحید کا امتحان۔ اب یہ رسالت کی تصدیق کے لیے سوال پوچھا کہ تم نے دنیا میں کس کو اپنا امام مانا ہے، کس کو پیشوا مانا ہے، کس کی بات کو اسوہ حسنہ مانا ہے، کس کی زندگی کو آئیڈیل مانا ہے۔ اگر پیغمبر کی زندگی کو آئیڈیل مانا ہوگا، پیغمبر کے زندگی کو اسوہ حسنہ مانا ہوگا، تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح تیسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب یہ دین کے متعلق سوالات ہیں، یعنی تیری عبادات، تیرے صوم و صلات، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری وضع قطع، یہ کس دین پر تھی؟ کیا تو دین اسلام پر تھا یا جو باطل ادیان تھے اس پر تو ایمان رکھتا تھا؟ اب یہ اس کے متعلق سوالات۔ اگر انسان باطل ادیان ہے جو اس کو چھوڑ کر اگر دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، جو محمد رسول اللہ کا دین ہے، اگر اس پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ تین بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ایک چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ما تقول ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو آدمی ہے اس کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے کچھ احباب ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ رسول مکرم کی ذات قبر کے اندر حاضر ہوگی تو اس لیے فرشتے کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ حالانکہ یہ جو لفظ حاضہ ہے یہ ہر وقت حاضر و ناظر کے لیے نہیں آتا۔ بعض قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لفظ حاضہ غائب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے اندر تھے مدینہ کے اندر، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا ان بعیان حاضر رجل، ہم اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یعنی وہ آدمی کون تھا؟ یزید۔ اب یزید شام کے اندر تھا، اب عبداللہ بن عمر مدینہ کے اندر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ان بعیان حاضر رجل، ہم اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہاں جو سیدنا عبداللہ بن عمر نے لفظ حاضہ بولا ہے، اگر حاضر ہوتے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اب وہ شام کے اندر ہے یزید، یہاں بیعت کی جا رہی ہے، تو مراد یہ لیتے کہ جو لفظ غائب ہے بعض قرائن کی وجہ سے یہ غائب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی دلیل کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول مکرم کے بعد حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، سوال کیے کہ احسان کیا ہے، اس طرح کے متعلق سوالات کیے، اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جوابات دیے۔ تو جب وہ چلے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، نبی علیہ السلام نے کہا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتہ یہ کون تھا۔ فرمایا ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ جب نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ کو کہا کہ یہ جبریل تھا، تب جبریل علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، جا چکے تھے۔ تو یہ یہاں اسے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد پیارے پیغمبر کی ذات ہے، پیارے پیغمبر حاضر ہوں گے قبر کے اندر، میت کو دکھائے جائیں گے۔ حالانکہ معاذ اللہ یہ ساری جھوٹی ہیں، یہ جھوٹی بات ہے، کوئی سچ پر یہ گفتگو نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اسی طرح جال حق کتاب ہے مفتی احمد یار کی، اس نے کتاب کے اندر لکھا ہے، اور کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہابیو تم سب سے بڑے گستاخ ہو۔ جال حق اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ وہابیو تم سب سے بڑے گستاخ ہو، تم گستاخی یہ کرتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں الفاظ ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس الفاظ سے ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر قبر کے اندر آئیں گے اور میت کو زیارت ہوگی، پھر میت پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر بتلائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم مفتی احمد یار خان صاحب کو یہ کہنا چاہتے کہ ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، اگر انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی تو یہ بات نہ کہتے۔ سنن ابی داؤد کے اندر، بہقی کے اندر، دارقطنی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، جب فرشتے کہتے ہیں نا ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے، تو آگے سے میت کہتی ہے ای الرجل، کون سا آدمی؟ اب میت نے سوال پوچھا ہے ای الرجل، اگر سامنے رسول مکرم کی ذات ہوتی تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر میت نے پوچھا، حدیث کے الفاظ ہیں سنن ابی داؤد کے اندر کہ میت پوچھتی ہے ای الرجل، فرشتے کہتے ہیں الذی قد بعث فیکم
وہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو انہوں نے اپنا عقیدہ ان الفاظ سے نکال لیا، یہ صرف ایک جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس سے اپنا عقیدہ انہوں نے بنا لیا، باطل عقیدہ کہ پیغمبر کی ذات کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے میت کو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، باطل ہے۔ حالانکہ اگلی حدیث کا جو ٹکڑا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، ای الرجل الذی قد بعث فیکم، تو اس کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ قبر کے اندر رسول مکرم کی زیارت ہوتی ہے، بلکہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو تمہیں مبعوث کیا گیا تھا یعنی محمد رسول اللہ کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے بتایا 3 سوال ہوں گے، ان کے جواب دینا ہے۔ اس کے اندر جو سوال آپ نے بتائے ہیں اس کے اندر وہ نماز والا تو نہیں ہے، نماز کا کہتے ہیں سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا، نماز جی وہ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ اچھا، قیامت کے دن سب سے پہلے ہونا ہے، یہ قبر کے سوال، یہ قبر کے سوالات ہیں۔ اب میری بات سنیں، قبر کے اندر بھی ربی اللہ وہی کہے گا کہ جس نے اللہ کی توحید کو مانا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا ربی اللہ، الفاظ تو چھوٹے ہیں مگر جواب وہی دے گا جس پر اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ نیک لوگوں اور گناہ گاروں میں کی قبر میں حالت میں کیا فرق ہوگا، اور کیا ان کی روح اور جسم کی کیفیت میں کوئی نمایاں فرق ہوگا؟ جی بالکل، جو نیک روح ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب نیک روح کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، فرشتے اس سے، یہ جو میں نے آپ کو سوالات بتلائے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربی اللہ، دینی الاسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کی جو قبر کی کیفیت ہے وہ اس طرح کر دی جاتی ہے کہ آسمان سے منادی کرنے والا ایک منادی کرتا ہے سادہ کا عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، فافرشوہ من الجنہ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ والبسوہ من الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اس کے قبر کے اندر، جنت کا لباس بھی پہنا دیا جائے اور اس کو جنت کا بستر بھی اس کی قبر کے اندر لگا دیا جائے۔ اب یہ مومن کی کیفیت ہے قبر کے اندر جس نے صحیح سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اب اسی طرح جو کافر ہے اور جو فاجر و فاسق ہے اس کی حالت کچھ اور ہے، جب اس سے یہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا مجھ سے پوچھنے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کاذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار والبسوہ من النار، جہنم کا بستر بھی اس کے قبر پہ لگا دیا جائے، اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے اور جہنم کی کھڑکی بھی اس کی قبر میں کھول دی جائے، قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کی جو دائیں والی پسلی ہے بائیں طرف کر دی جاتی ہے اور بائیں والی دائیں طرف کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اس کی قبر کو اس طرح آپس میں ملا دیا جاتا ہے، یہ والی پسلی بائیں طرف آ جاتی ہے اور بائیں دائیں طرف آ جاتی ہے، قیامت تک یہ عذاب کا سلسلہ فاجر و فاسق کا چلتا رہتا ہے۔ قبر کے عذاب یا راحت کے بارے میں قرآن و حدیث کیا وضاحت دیتے ہیں؟ کیا عذاب قبر کی حقیقت ہے؟ بالکل، عذاب کچھ گروہ ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، حالانکہ وہ قبر کے عذاب کے منکر نہیں، وہ قرآن و حدیث کے دراصل منکر ہیں۔ قبر کے عذاب اور راحت کے بارے بالکل قرآن و حدیث واضح میں بتلاتے ہیں کہ جو نیک روح ہوگی اس کو قبر کے اندر کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی قبر کے اندر راحت ہوگی، اس کا بستر، اس کا لباس اور اس کی جو کھڑکی ہے جنت کی کھول دی جائے گی، اس کی قبر کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وسیع کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی راحت ہوگی کہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں اس کے بالعکس جو کافر اور جو فاجر ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو تنگ کر کے پھر ایک فرشتہ داخل کیا جائے گا اس کی قبر کے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا فرشتہ ہے نہ تو اس کو کسی پر ترس آتا ہے نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تورا ہے، تورے کے ساتھ اس نے مارتے رہنا ہے، ایک ضرب لگانی ہے، اس نے ایک ضرب لگانی ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جانے ہیں، اس کے دماغ کے بھی 2 ٹکڑے ہو جانے ہیں، پھر اسی طرح معاملہ چلتے رہنا ہے، قیامت تک وہ مارتا جائے گا اور اس کو وہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کے جو عذاب ہیں اتنے سخت ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اگر قبر کے مردوں کی جو آوازیں ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے
اگر تمہیں سنا دی جائیں تو تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قبرستان میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو، تم اپنی جو چار پائیاں ہیں جن کے اوپر تم نے اپنی میتوں کو رکھا ہے تم وہاں ہی چھوڑ کے آ جاؤ۔ یعنی اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک آوازیں ہیں جو قبر میں عذاب کی صورت میں سنائی جاتی ہیں، مگر انسانوں کو نہیں سنائی جاتی۔ کیا یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا ہے یا جسم کے ساتھ بھی یعنی عذاب؟ یہ بھی ایک روح کا اور جسم کا جو تعلق ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ جسم سے کٹ آف ہو جاتی ہے۔ یہ عالمی برزخ کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی تعلق جیسا نہیں ہے۔ وہ والا جو معاملہ ہے، وہ والی جو زندگی ہے عالم برزخ کی، اس کا جو نا معاملہ دنیا سے الگ ہے، کٹ آف ہے۔ اگر نیک روح ہوگی تو علیین میں داخل کر دی جائے گی، اگر بد ہوگی تو سجین میں داخل کر دی جائے گی۔ مگر امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق کٹ آف مکمل طور پر نہیں ہو جاتا، جزوی طور پر باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان نے سوال کے جوابات دینے ہیں تو روح اور جسم کا آپس میں ربط رہتا ہے۔ جب اس پہ عذاب ہونا ہے تو عذاب صرف روح کو نہیں ہونا، بلکہ عذاب روح اور جو اس کا جو جسم ہے اس کے اوپر بھی اس کا عذاب کا اثر ہوگا۔ جو مومن مرد ہے اس پر بھی جو راحت ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو جنت کی بشارتیں ہیں اس کی روح کو بھی ہوں گی، اور اس کے جو قبر کے اندر اس کا جسم ہے اس پہ بھی ہوگا۔ روح کا اور جسم کا جو تعلق ہے یہ مکمل